السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان۔ حضرت کعب بن مالک کا واقعہ بے انتہا دلچسپ اور رقت آمیز ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت خود ہی بیان فرمایا جب وہ بوڑھے اور آنکھوں سے محروم ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں، میرا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانہ میں شرکت تبوک سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں انتہائی خوشحالی میں تھا۔ اس سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی جمع نہیں ہوئی تھیں، اور اس جنگ میں تو 2 سواریاں میں نے اور بھی لے رکھی تھی، یعنی خرید رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو بڑی سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز اور جنگلوں کا سفر درپیش تھا، اور کثیر التعداد دشمن سے سامنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد رکھا تھا کہ جس طرح وہ چاہیں دشمن کے مقابلے کی تیاری کر لیں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا تھا۔ اور مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کثیر تعداد میں تھے کہ ان کا اندراج رجسٹر پر نہ ہو سکتا تھا۔ کعب کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کی غیر حاضری کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو سکتا تھا، بلکہ گمان یہ تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے غائب رہنے والے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم بھی نہ ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی علم نہ پہنچا دیا جائے۔ یہ لڑائی جس وقت ہوئی وہ زمانہ پھلوں کے پکنے کا تھا، سایہ گستری، بار آوری اور خنکی کا موسم تھا۔ ایسے زمانے میں میری طبیعت یا آرام طلبی اور راحت گیری کی طرف بہت مائل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ میں صبح اٹھ کر جہاد کی تیاری کرنے کے لیے نکلتا، لیکن خالی ہاتھ ہی واپس ہو جاتا۔ تیاری اور اسباب سفر کی خریداری وغیرہ کچھ بھی نہ کرتا۔ دل بہلا لیتا کہ جب میں چاہوں گا دم بھر میں تیاری کر لوں گا۔ دن گزرتے چلے گئے، لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لی، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ 1-2 دن بعد میں بھی مل جاؤں گا۔ اس عرصہ میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور جا چکا تھا۔ میں تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن پھر بغیر تیاری کے واپس آ گیا، حتیٰ کہ ہر روز یہی ہوتا اور ہر دن نکل جاتا۔ لشکر تبوک پہنچ گیا، کاش اب بھی کوچ کر جاتا، لیکن آخر کار یہ بھی نہ ہو سکا۔ اب حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا کہ جو مسلمان نظر آتا ہے اس پر یا تو نفاق کی پھٹکار نظر آتی ہے، یا ایسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں جو واقعی خدا کی طرف سے معذور اور لنگڑے ہو گئے تھے۔ جب حضرت تبوک پہنچ گئے تو مجھے یاد فرمایا اور پوچھا کہ کعب بن مالک کیا کر رہا ہے؟ تو بنی سلم کے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو خوشی، عیشی اور آرام طلبی نے مدینے ہی میں روک لیا ہے۔ تو معاذ بن جبل نے کہا، تم نے غلط خیال قائم کیا ہے، یا رسول اللہ، اس میں تو بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے، اور جب رسول اللہ تبوک سے واپس تشریف لانے لگے تو میں سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ میں غلط حیلے سوچنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے محفوظ رہ سکوں۔ چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں تو اب غلط سوچ و بچار سے دستبردار ہو گیا۔ اب میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ میں کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ میں نے سچ سچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ اب جنگ میں شریک نہ ہونے والے آ کر عذر اور معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔
ایسے لوگوں کی تعداد تقریباً 80 سے کچھ اوپر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر ان کی بات قبول کیے جا رہے تھے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے۔ میری باری آئی، میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں آؤ اور بتاؤ، کیا تم نے تیاری جہاد کے لیے خریداری نہیں کی تھی؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور سے بات کرتا تو صاف صاف بری ہو جاتا، کیونکہ مجھے بحث اور تکرار اور معذرت کرنا خوب آتا ہے، لیکن خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو جھوٹی بات بنا کر میں آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن بہت جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں نے سچ سچ کہہ دیا تو حسین عاقبت کی مجھے خدا کی طرف سے امید ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میں کوئی معقول عذر نہیں رکھتا تھا، میرے پاس عدم شرکت جنگ کا در حقیقت کوئی حیلہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں یہ تو سچ کہتا ہے، اچھا تو اب چلے جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ میں وہاں سے چلا گیا۔ بنی سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھے اور ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے، خدا کی قسم، ہم نے تمہیں پہلے کوئی خطا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ دوسرے لوگوں نے جیسے عذرات پیش کر دیے، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ بھی عذر نہیں کیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تھا، تمہارے لیے بھی حضرت کا یہ استغفار کافی ہوتا۔ غرض کے لوگوں نے اس بات پر اس قدر زور دیا کہ میں نے ایک بار ارادہ کر ہی لیا کہ پھر واپس جاؤں اور کوئی عذر تراش دوں، لیکن میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میری طرح کیا کسی اور کی بھی صورتحال ہے؟ کہا، ہاں، تمہاری طرح کے اور 2 آدمی ہیں جنہوں نے سچ سچ کہہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ کہا گیا، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ کہا گیا، یہ دونوں مرد صالح ہیں، بدر میں شریک تھے۔ اب میرے سامنے ان کا نقش قدم تھا، اس لیے میں دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ حضرت نے ہم تینوں سے سلام کلام کرنے سے لوگوں کو ممانعت کر دی ہے اور لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہے اور ہم سے ایسے بدل گئے ہیں کہ زمین پر رہنا ہمیں بوجھ معلوم ہونے لگا۔ ہم پر اس ترک تعلقات کے 50 دن گزرے تھے۔ ان دونوں نے منہ چھپا کر خانہ نشینی ہی اختیار کر لی، روتے پیٹتے رہے۔ میں ذرا سخت مزاج تھا، قوت برداشت زیادہ تھی، جا کر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، حضرت تشریف فرما رہتے، میں سلام کرتا اور دیکھتا کہ جواب سلام کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ ہلتے ہیں کہ نہیں۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھ لیتا، کن اکھیوں سے آپ کو دیکھتا، میں نماز پڑھنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے، میں آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا تو نظر پھیر لیتے۔ جب اس بائیکاٹ کی مدت گزرتی گئی تو میں ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پھلانگ کر ان کے ہاں گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے، میں انہیں بہت چاہتا تھا۔ سلام کیا، بخدا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، اے ابو قتادہ، تمہیں خدا کی قسم، کیا تم نہیں جانتے میں خدا کو اور رسول خدا کو دوست رکھتا ہوں؟ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے خدا کی قسم دے کر بات کی، پھر کچھ نہ بولے۔ میں نے پھر قسم دی، کچھ بھی نہ کہا، لیکن انجانے پن سے بولے، خدا اور رسول خدا کو ہی علم ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، پھر دیوار پھلانگی اور واپس آ گیا۔ ایک دن میں بازار مدینہ میں گھوم رہا تھا کہ شام کا ایک قبطی جو مدینہ کے بازار میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، لوگوں سے کہنے لگا کہ کعب بن مالک کا کوئی پتہ دے دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا ایک مکتوب میرے حوالے کر دیا۔ چونکہ میں پڑھا لکھا تھا، پڑھا تو لکھا تھا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر سختی کی ہے، اللہ نے تمہیں کوئی معمولی آدمی تو نہیں بنایا ہے،
تم کوئی گرے پڑے نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نوازیں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر کہا، اے میرے اللہ، یہ تو نئی مصیبت آ پڑی۔ میں نے اس مکتوب کو آگ میں جھونک دیا، اور جب 50 میں سے 40 دن گزر گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت نے حکم دیا ہے کہ اپنی عورت سے علیحدہ رہو۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، صرف الگ رہو، قربت نہ کرنا۔ کہا کہ دوسرے دونوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ میکے چلی جاؤ، حتیٰ کہ خدا کا کوئی اور حکم آ جائے۔ حلال بن امیہ علی کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، حلال ایک ضعیف شخص ہے، اس کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں۔ اگر میں ان کی خدمت میں لگی رہوں تو آپ نامنظور تو نہیں کریں گے؟ حضرت سلیم نے فرمایا کہ اچھا، لیکن تم سے قربت نہ کرے۔ کہنے لگی، اس غریب کو تو ہلنا جلنا مشکل لگ رہا ہے، آپ کی ناراضگی کے دن سے آج تک لگاتار روتا رہتا ہے۔ میرے گھر والوں میں سے ایک نے کہا، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیوی سے خدمت لینے کی اجازت حاصل کر لو، جیسے حلال کو اجازت مل گئی۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، میں اس بات کی حضرت سے درخواست نہیں کروں گا، نامعلوم حضرت کیا فرمائیں۔ میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے کسی سے خدمت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ہم نے مزید 10 دن گزارے اور لوگوں کے اس قطع تعلق کو 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن کی صبح میں اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھ کر میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یعنی میری جان مجھ پر بھاری معلوم ہو رہی تھی، یہ وسیع دنیا مجھے تنگ محسوس ہو رہی تھی کہ صلا پہاڑی پر ایک پکارنے والے کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا، اے کعب بن مالک، خوش ہو جا۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ مصیبت کا زمانہ گزر گیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑے اور دونوں کے پاس بھی گئے، اور میرے پاس بھی ایک سوار تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے والا زیادہ کامیاب رہا کہ جلد تر مجھے خبر مل گئی، کیونکہ گھوڑے کی رفتار سے آواز کی رفتار تیز تر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص مجھ سے ملا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو اس خوشخبری دینے کے صلے میں اپنے کپڑے اتار کر میں نے اسے پہنا دیے۔ بخدا میرے پاس اس وقت دوسرا جوڑا نہیں تھا، میں نے اپنے لیے مستعار کپڑے لے کر پہن لیے، یعنی کہ ادھار کپڑے لے کر پہن لیے۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے نکلا تو لوگ مجھے جوک در جوک ملتے اور مبارکباد دیتے جاتے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید اللہ دوڑے، مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے کسی نے اس کے سوا یہ قدم نہیں اٹھایا۔ کعب بن مالک نے طلحہ کے اس خلوص کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ کہنے لگے، خوش ہو جاؤ، جب سے تم پیدا ہوئے ہو ایسی خوشی کا دن تم پر نہ آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمانے لگے، خدا کی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا تھا، گویا چاند کا ٹکڑا ہے، اور آپ کی خوشنودی آپ کے چہرے ہی سے ظاہر ہو جاتی۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میری قبولیت توبہ کی یہ برکت ہونی چاہیے کہ میں اپنا سارا مال و متاع خدا اور رسول خدا کی راہ میں لٹا دوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں، کچھ رکھو اور کچھ صدقہ کر دو، یہی بہتر صورت ہے۔ میں نے کہا، خیبر سے جو حصہ مجھے ملا تھا وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، سچائی کی برکتوں کے سبب اللہ نے مجھے نجات بخشی ہے۔
خدا کی قسم میں نے جب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راست گوئی کا ذکر کیا پھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔